اب ہم اس لفظ کی نقمگی سے اب اور زیادہ دنوں تک لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو پر گلوبل وارمنگ کا دہشت گردانہ حملہ شدت سے جاری ہے۔ اس دہشت گردی نے اس جہان رنگ و بو کو بری طرح سے نگل لیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلوبل وارمنگ کے ذکر میں یہ دہشت گردی کسی کہاں سے آ گیا، یہ دہشت گردی کہاں سے درا ہے، دہشت گردی سے ہم دہشت گردوں کا بھلا کیا علاقہ؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس گلوبل وارمنگ نے پورے عرض کے چپے چپے پر دہشت کا سایہ پھیلا رکھا ہے۔ اس کا ذکر آتے ہی ہر نفس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، حواس قائم نہیں رہتے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور کہیں سے زمین پیروں گرے سے کھسکنے لگتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین مختلف گیسوں کا آمیزہ ہے۔ اس آمیزے میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کلورو کاربن، میتھین جیسی دیگر گیسیں شامل ہیں۔ یہ گیسیں گرین ہاؤس گیسوں کے مخصوص نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ القصہ مختصر، سارے فساد کی جڑ اور دنیاوی خطوں کا تنا یہی گرین ہاؤس گیسیں ہیں۔ یہ گرین ہاؤس گیسوں نے پورے ارض کی فضا کو اس طرح سے مقید کر لیا ہے کہ زمین پر موجود درجہ حرارت اس ہال سے باہر نکل نہیں پاتا، نتیجتاً یہ نہیں مقید ہو کر رہ جاتا ہے اور اسے گلوبل وارمنگ کے مخصوص نام سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ حضرات، سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بنائی ہم نے پانی سے نہ زندہ چیز۔ بے شک پانی زندہ چیزوں اور زندگی کے لیے ایک صفت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے، لیکن آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ مستقبل میں پانی کا حصول اتنا آسان نہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں زر اور زمین کے سوا پانی کے لیے بھی جنگیں لڑی جائیں۔ حضرات، ہماری بے حسی بدعملی نے اوزون تہ میں بھی شگاف پیدا کر دیا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کے مشینی ذرائع، طاقتور ممالک کے ایٹمی دھماکے، ترقی یافتہ ترقی پذیر ملکوں کی وحشیانہ بمباری، الغرض ان تمام بے احتجاجوں نے مل کر اس ماحول کو پورے ارض کے ماحول کو تہو و بالا کر رکھا ہے، اور ہر بے خبر، ہر چارگر، ہر رہنما خاموش ہے۔ اس جہانی رنگ و بو میں کیا سے کیا ہونے کو ہے۔ حضرات، اوزون تہ میں شگاف پیدا ہونے کی وجہ سے سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں براہ راست زمین پر پڑیں گی، جن سے پیڑ پودے جل جائیں گے اور انسان کینسر جیسی لاعلاج بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ قطبین اور شمالی علاقوں کی برف تیزی سے پگھلنے لگے گی، نتیجتاً سمندر کی سطح تیزی سے بڑھے گی اور بہت سے آباد جزائر کے ڈوب جانے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ قحط پڑیں گے، ہر موسم اپنا خوفناک اثر دکھائے گا، گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریاں پھیلیں گی۔ تمازت دھوپ کی کیا ہے ہوا احساس دنیا کو، کٹے راہوں کے جب سارے شجر، آہستہ آہستہ خدا کی نعمتوں پر کر رہی ٹاکا سنی جاری، دھواں ہو جائیں گے سارے بشر آہستہ آہستہ۔ الغرض گلوبل وارمنگ کی شکل میں موت کے محیط سائے دنیا پر منڈلاتے نظر آئیں گے۔ پورے ارض پر پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے آتش کی دردناک صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ نسل آدم زندہ رہنا چاہے گی مگر اسے زندگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے صنعتوں کے ایندھن کے لیے متبادل تلاش کریں، جنگلات کی کٹائی روکیں، کیونکہ ماحولیات کے بگڑے ہوئے ڈھانچے پر قابو پانے کے لیے درخت ہی محاورت کا کردار نبھائیں گے۔ قدرت نے ہمیں جو مہلت عنایت کی ہے، ہمیں اس کا خاطر خواہ فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اگر ہم نے دانش مندی کا ثبوت دیا تو یہ زمین پھر سے رنگ و نور کے جہاں میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر ہم حسب ثابت غفلت میں پڑے رہے تو پھر کل کا سورج حشر در آغوش نکلے گا فراز، کل کا سورج حشر در آغوش نکلے گا فراز، چاند جیسی صورتیں ایندھن بنا دی جائیں گی۔ الامان والحفیظ۔ اساتذہ سے درخواست ہے کہ اپنے تقریر ختم ہونے کے بعد صدر صاحب یا مہمان خصوصی جناب اختر الفاضل صاحب کے دست مبارک سے سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ میں
عبدل واصف صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے شمیم اقبال مومن کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں. بہت شکریہ. تم بھی ان کی نشانیاں سن لو, تم بھی ان کی نشانیاں سن لو, لہجہ خوشبو ہے بات شبنم. سیریل نمبر 5 رفیع الدین فقیر.